ہر وقت غمگین رہتا ہوں، ہر وقت خوف زدہ اور مایوس والا خیالات آتے ہیں، دعا فرمائیں۔ اپنی تنہائی کو ختم کریں۔ جب خالی بیٹھیں گے، فارغ بیٹھیں گے تو پھر خانہ خالی رات دیو میں گیرت ہے، خانہ خالی رات دیو میں گیرت ہے۔ گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ بس اپنی تنہائی کو ختم کریں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک جائز کام میں لگائے رکھیں، مصروف رکھیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے نا، تھوڑے بہت گناہوں کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی گناہ کا خیال نہیں آ رہا۔ یہاں یعنی مجلس میں یعنی سب عمر کے حضرات موجود ہیں، لیکن طبیعت میں اعتدال ہے۔ بس یہ کبھی کبھی ہے، یہ کبھی کبھی جب آدمی خالی بیٹھا ہوتا ہے تو وساوس آتے ہیں۔ وساوس کا لانا منع ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے۔ ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ بہت سے خیالات نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ بالخصوص جو گناہوں کے خیالات ہیں، نفرت کے خیالات ہیں، جدائی کے خیالات ہیں، شہوانی خیالات ہیں، یہ سب آگے نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب بھی اس قسم کا خیال آئے تو میں نے کیا، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، کسی جائز کام میں لگا دیں۔ ہمارے ہر شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ یا کہاں۔ میں گجرانوالے میں تھا، وہیں بھائی کہنے لگے گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں، سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو جائے۔ بس موقع ہی نہیں ملے گا تو اس چیز کا اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات میں سیال کوٹ سے آگے ڈالو والی وہاں ایک جلسے میں حاضری تھی، پہلے سے کچھ وقت لے رکھا تھا انہیں، اندر میں کچھ سفر کچھ مشکل ہوتا ہے، اسباب مشکل ہو گئے، لیکن پھر کوشش کرتا ہوں جہاں تھوڑی بہت حاضری پھر بھی اللہ اپنے نفر اللہ اکبر۔ آخری 5 مہینے اگلے آخری جو 5 ماہی کے بعد ہے، اس کے بعد پھر کچھ تھوڑا بہت اسباق کا یا کچھ کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں پھر تھوڑے سفر کر لیتا ہوں، اور پھر اور کوئی لمبے زیادہ سفر ہیں وہ پھر آخری مہینے میں کرتا ہوں۔ آخری مہینے میں جو ہے چھٹیوں سے پہلے 1.5 ماہ ہوتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ قریب کے اسفار ہوتے ہیں وہ تھوڑے کبھی جتنا موقع ملتا ہے کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق سے۔ اصل لوگوں میں بڑی پیاس ہے، دین ہر جگہ ہی آپ جہاں بھی ہیں الحمدللہ، کوئی حرم ہے، مولانا یوسف صاحب تشریف لے جائیں، کہیں بھی کوئی بھی ساتھ لے جائیں، الحمدللہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سننے کے پیاسے ہوتے ہیں، مشتاق ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنے کا حصہ ہی ڈالنا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات رکھی کہ یہ علاقوں میں جو دین کی بہاریں ہیں، یہ کوئی ہم طلباء کے ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے اکابر حضرات کی، نیک اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں اور قربانیاں ہیں، اور اہل خیر حضرات کی محبتیں ہیں اور ان کا نیک تعاون ہے، جن کی برکت سے اللہ نے یہ دین کی سبیل اور اللہ نے یہ باغ لگا رکھے۔ الحمدللہ سب شریک ہیں الحمدللہ۔
اساتذہ کی خدمات کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے، اہل خیر حضرات ہیں، ان کی محبتوں کو، ان کے نیک تعاون کو، ان کی خدمت کے لیے قبول فرما رکھا ہے۔ تو بہرحال ہے یہی ہے، ہر وقت ہے تو کوشش کریں اپنے آپ کو نا کسی میرے حضرت فرمانے لگے نا، اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آگنا۔ آپ دیکھ لیں دن میں 5 نمازیں ہیں اور ہیں، پھر اپنے ضرورت کے جائز کام ہے، رات کو آرام ہے، پھر اپنے ضرورت کے جائز کام ہے، ان میں اگر لگا رہے تو کہاں فرصت ملے گی آگنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ پھر بہرحال کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر آئندہ پھر احتیاط شروع کر دی۔ جزاک اللہ۔ یہ دیکھو یہ جو پرچیاں ہوتی ہیں، یہ حال ایک کا ہوتا ہے، ایک بھائی کا، لیکن دوا سب کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کی ذات سب کو ایک، یہ کیونکہ یہ سب باتیں بڑوں کی باتیں، ہمارا کیا ہے، بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ ہم تو بس یہ دوائی ہے جو روحانی دوا ہے، وہ آگے پہنچانے والے ہیں اپنا۔ میرا بیٹا آج اکیڈمی میں میٹرک کا امتحان دے کر 1 ہفتے کے بعد فارغ ہو جائے گا۔ ضلع لیا میں خدمت کرتا ہوں، روزگار کے لیے کچھ کام شروع کیا ہے، وسائل نہ ہونے کے سبب کام چل نہیں پایا۔ گھر والے کی رائے ہے کہ مجبوراً بیٹے کو کوئی کام سکھایا جائے، روزگار کی کوئی سبیل پیدا ہو۔ بندہ صحت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے خود کام کرنے سے عاجز ہے۔ ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ بیٹا عالم بنے، ہم سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ بہتر رہنمائی فرما دیں۔ بہرحال بچوں میں اللہ پاک شوق نصیب فرما دے تو انشاءاللہ وہ گھر کی خدمت بھی کر لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے، ان کے گھر کے حالات ایسے تھے جیسا لگتا ہے گھر میں شاید کوئی اور، یعنی کوئی شاید روزی کمانے والا نہیں تھا کوئی، انہیں حالات ایسے تھے گھر کچھ نہیں، باہر یہ کوئی اور صورت تھی، مجھے پوری طرح علم نہیں ہے گھر کے اندر کی حالت، لیکن لگ ایسا رہا تھا جیسے گھر میں وہ مجبور تھے کہ کوئی کام ورک کریں۔ پھر مجھ سے مشورہ کیا، میری زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کہ آپ بسنے لگے رہو، اور پھر وہ بیچارے انہوں نے بسنے اپنی ضرورت کے لیے ایک رکشہ خریدا، اور وہ صبح 100 پڑھتے اور پھر فارغ وقت میں یعنی وہ چھٹی ہوتی تو پھر کچھ دیر کے لیے رکشہ چلاتے، پھر اپنے سبق کا مطالعہ بھی کرتے، باقی وقت میں نہیں۔ جب اللہ جب ایک نیک ارادہ کر لے تو اللہ سب توفیق، بیچارے اپنی ضرورت کے لیے وہ رکشہ بھی چلاتے، کچھ وقت کے لیے اور پھر اپنے سبق کا مطالعہ ورک کرتے اور پھر آگے سبق بھی پڑھتے آ کر اس انداز سے وہ پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ پھر مجھے ملے، کہنے لگے کچھ صحیح، میں ان کا کہنا تو صاحب میں تو خیر ساتھی ہوں، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں رکشہ شراب سے چلاتے میں نے 2 حدیث کر لیا ہے۔ اور پھر ملے تو پھر کہنے لگے میں نے اب ایک مدرسے میں اسباق بھی شروع کر دیے کہ وہاں ساتھ اسباق ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ تو بھائی شوق ہو تو پھر اللہ پاک کی ذات ہے، ہاں حالات آ جاتے ہیں، سب پر آتے ہیں اللہ، ہم بھی گزرے ہیں ان حالات سے اللہ۔ ہاں ہمارے بزرگ صاحب مقولہ پڑھتے تھے کیا، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ يَعْرَقْنَهَا، مد کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک آفت، علم کے لیے بہت سی آفتیں ہیں، ہاں ایک نہیں کہ کئی ہیں۔
تو بہرحال ہے اللہ شوق ہو تو اللہ اپنی مدد فرمائے الحمدللہ. چلو اگر ضرورت کے لیے ہے اپنے والدین کی خدمت کے لیے کوئی کام وسیلہ کرنا پڑے ہیں وہ بھی کر لیں، لیکن ساتھ ساتھ چلو الحمدللہ اگر کوئی ترتیب بن سکے تو ہیں تھوڑا تھوڑا پڑھتے بھی رہیں انشاءاللہ ہے تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ اللہ پاک کی ذات. باقی دیکھو کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن اگر والدین کی خدمت کی ضرورت ہو تو پھر ہیں ان کی خدمت کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھنا ہے الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ اگر پڑھائی بھی جاری رکھ سکیں تو ہیں ایسے تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں الحمدللہ. ضروری نہیں کہ پورا نصاب ہی پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں انشاءاللہ. ایک کتاب پڑھ لی، 2 کتاب پڑھ لی، 3 کتاب پڑھ لی ہے. یہ نصاب تو اب شروع ہوئے، ہمارے زمانے میں تو یہ نصاب نہیں تھا. بس تھوڑی تھوڑی کتاب میں سے 1-2 کتابیں صحیح سمجھ کے پڑھیں تب ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اب زور لگانا پڑتا ہے. آج میں صبح مدرسہ محمدیہ میں وہاں بخاری شریف کا حاشیہ سن رہا. اعلم ان البخاری رحمہ اللہ تعالی علم. اب وہ طلباء حالانکہ نحویر پڑھی ہوئی سب کچھ ہے، پوچھا میں بخاری کو 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ اب بیچارے آگے پیچھے ہو رہے تھے. تقریباً 1-1.25 گھنٹہ لگا صرف ان بخاری ہے اس کی 16 قسموں تک پہنچنے کے لیے. پھر آگے لم یستر پڑھ رہے تھے. لم یستر میں کہا دیکھو اللہ کے بندو یہ لم یستر ہے لغت میں دیکھو یہ کس مادے سے ہے اللہ نے. پھر ان سے مادہ نکلوایا. اگر یہ مجرد سے ہے تو صدر یسر، اس کا معنی تو اس سے کئی معنی لکھے ہوئے تھے. ظاہر ہونا، پھر میں کہا جوڑو معنی اس کا پیچھے جڑ رہا ہے، اس کا معنی اگر ظاہر ہونا ہے تو لم یسر کے امام بخاری رحمۃ اللہ ظاہر نہیں ہوئے. اور بھی کئی معنی بن نہیں رہا تھا. اب اس باب میں مجرد میں نہیں ملا تو پھر مزید میں دیکھو جا کر پھر باب تفیل کا ہے نکالا لم صدر یوسف تصدیق. اب میں اس کا دیکھو معنی. وہاں جب معنی دیکھا تو وہاں پھر ایک معنی لکھا ہو شروع کرنا، یعنی شروع یعنی کتاب پر شروع کرنا، یعنی کتاب کو شروع کرنا. اب جوڑو معنی تھے. اب وہ لم اب ان علم ان البخاری لم یصدر، اب یہ لفظ ہے. اب یہاں شروع والا معنی ٹھیک بن رہا ہے. تو بھائی کھپنا پڑتا ہے. ہاں پہلے طلباء میں کون سی قسم کا ہے تعلیم کہنا یہ غلامی والی قسم ہے. غلامی والا معنی کرے یہاں پر غلامی کے آخر میں تو یا متکلم کی ہے، یا متکلم کی اس کا معنی تو میرا غلام. تو پھر بخاری کا معنی کیا ہوگا؟ میرا بخار. یعنی آپ ٹھیک ٹھاک اور اپنے آپ کو بخار چڑھا رہے ہیں. میرا بخار یا کرنا ہے. اب وہ طلباء ہیں نا، جب تک ان کو غلطی کی وجہ معلوم نہ ہو، دماغ پر کوئی وہ غلطی کا اندازہ نہ ہو تو وہ کیسے پہچان ہوگی؟ اب میں اتنا کہہ دوں کہ یہ تو بخاری ہے یا بخاری ہے لفظ ہے تو یہ تو قاعدے کی عبارت ہے. یا کریں وہاں کوئی زبردیری غلطی کریں تو استاد حمزہ زبرا تو استاد کہتے ہیں حمزہ دیری حمزہ پیشو. لیکن یہاں جو ہماری عربی کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، ان میں غلطی کی اصلاح تب ہو گئی کہ جب غلطی کی وجہ معلوم ہو جاتا نا. یہ غلط ہے تو کیوں ہے، صحیح ہے تو کیوں ہے. اللہ اپنی میں ہے. پڑھنا پڑھانا آسان، بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کھپنا پڑتا ہے. استاد بھی کھپیں اور ہیں طلباء بھی وہی محنت کریں، خوب کریں. مجھے اسی سے یہ حاشی تھوڑی سی عبارت تھی، 1.25 گھنٹہ لگا سبق میں، اسی پر سبق ہوا سارا. باقی معمول ہے. پہلے تو یہی تھا کہ ہر درجے کے میں کچھ سبق رکھے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے سبق نے. ابھی تک یہ پہلے سال تک قدوری کا سالسہ میں اصول شاشی کا ابتدائی حصہ ایسے. پہلے تو اللہ کا شکر ہے یہ ساری کتابیں مکمل پڑھاتا تھا. اب اساتذہ موجود ہیں کچھ، اب وہ سہارا مل جاتا ہے ان کے ذریعے الحمدللہ. وہ پڑھاتے وہ ہیں، میں تھوڑا سا حصہ ڈال دیتا ہوں. مثلا میں کتاب پڑھا، میں تھوڑا سا اس میں حاشیہ کچھ انتی ہیں چیزیں تھوڑی تھوڑی ان کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ دیکھو، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں. تو بہرحال ہے یہ سب الحمدللہ. تو بہرحال شوق ہو تو الحمدللہ ہے.
بچہ ہے تو والدین کی خدمت بھی کر لے گا اور ساتھ ساتھ ہیں تھوڑا تھوڑا پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ. آپ کی دونوں خواہشیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. بہرحال اللہ بھی بچے کو ملوا دیں. چلو انشاءاللہ مزید اور بھی انشاءاللہ کوئی بس اپنے نیک اساتذہ ہیں کوئی ہیں ان سے مشاورہ کر لیں. بہرحال میری طرف سے یہی ہے کہ اگر بچہ انشاءاللہ شوق والے ہوں تو انشاءاللہ ہمتیں مختلف ہوتی ہیں، اور تو شوق ہو تو پھر انشاءاللہ دونوں خدمتیں کر لیں گے انشاءاللہ. عرض ہے کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں اس میں نقصان اٹھاتا ہوں. بھائی اللہ کے بندو، مسلمان کا جو نقصان ہے یہ بھی آخرت کے نفع سے بھرا ہوا الحمدللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں. مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالنا. کیا نام بھائی کا؟ بھائی ہمایوں، مسلمان کا گھاٹا نہیں. بیٹھ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بھائی. اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے اپنے بھائیوں کو. اللہ اپنے ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، ان کے سینوں کو دیکھیں. ان کے سینے ایمان کے نور سے بھرے ہوئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یاد، یہ دل سے نکالیں آپ. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ ہو ہے، بس اس سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ نقصان کی چیز ہوتی ہے، گھاٹے کی چیز ہوتی ہے. آگے یہاں باقی کاروبار میں نقصان، مالی نقصان ہے، وہ تو خود اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارے امتحان کا پرچہ ہے، پرچہ آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ شروع میں ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے. امتحان کے پرچے میں کیا چیز آگے؟ شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر، آخر میں نتیجے کا ذکر ہے. دیکھ رہی ہے، شروع میں امتحان، وَلَنَبْلُوَنَّ ہم ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے. امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے. یہ ہے ہمیں کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے. پھر دیکھیں گے کہ یہ اس خوف کی حالت میں کن کی طرف جاتے ہیں، کن کی طرف بھاگتے ہیں. یاد ہماری طرف آتے ہیں، یہ دائیں بائیں بھاگتے ہیں. والجوع ہے، وہ نقص میں قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ تو ہمارے ہر حال سے باخبر ہیں. والجوع ہے، اور بھوک کے ذریعے امتحان لیں گے. گھروں میں کبھی کبھی فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے، حالات آ جاتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی. بس رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں. اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں الحمدللہ. جب تک زندگی ہے اللہ پاک الحمدللہ زندگی کا بہانہ بھی اللہ بنائے رکھیں گے الحمدللہ. ورنہ پھر اگر آخر کا سفر ہو گیا تو بس پھر دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. پھر مومن کے لیے موت جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ. موت سے استقبال شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. موت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو ہے خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نہ غم زدہ ہو نہ خوف کرو. وہ ابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت حاصل کرو. یہ ساتھ یہ استقبال شروع ہو جاتا ہے. یہاں بھی سب کچھ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کتنے بچے ہیں بیچارے آتے ہیں، منہ میں زبان موجود لیکن بول نہیں سکتے، آنکھیں موجود دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے بچوں پر، بس بھائی اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، عافیت مانگتے رہیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے بچوں پر، وہ بھی خیر ہی خیر، اجر و ثواب سے بھری ہے الحمدللہ. کبھی مایوس نہ ہونا لگانا کہ میرا بچہ نبینا پیدا ہو گیا، میرا بچہ معذور پیدا ہو گیا ہے. بھائی آپ نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی.
اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف جس چیز کی نسبت ہوتی ہے بس وہ میرے کروں اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہاں وہ تو حدیث میں آتا ہے فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، گھر میں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ہاں گھر میں جو ضعیف لوگ ہیں، بزرگ حضرات ہیں، یا کوئی ویسے گھر میں کوئی معذور ہیں جن کو معذوری ہے، بیچارے چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کوئی معذوری آ گئی اگر اللہ میں ہے، حدیث میں آتا ہے، اور حضور کا فرمان، رب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا، حضور کا ایک فرمان وہ عرش الہی کا ترجمان ہے رحم اللہ، وہ عرش کا بول ہے، حضور کا ایک فرمان ہے، وہ فرش کا نہیں عرش کا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنے ہاں گھر میں جو معذور ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کوئی جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی ہے آگے، ان کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں، بلکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ یہ سوچنا ہے الحمدللہ کی برکت ہے الحمدللہ۔ ہاں تو بہرحال ہے، میں جو کام بھی شروع کرتا ہوں اس میں نقصان اٹھاتا ہوں، بھائی اللہ سے عافیت نصیب فرمائے، لیکن آپ نقصان پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے اس کو سوچ لیا کریں، پھر انشاءاللہ یہ اوپر سے نقصان، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ ہاں اس لیے کرتا رہتا ہوں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے الحمدللہ۔ ہاں نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے، بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق۔ خود اللہ میں فرما رہے ہیں وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تینوں نقصان اکٹھے ذکر کیے ہیں، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ سارے نقصان ہیں۔ اب سیلاب میں نقصان ہوا ہے تو اب تسلی کیسے دیں گے؟ ایسے ان کلمات سے دیں گے، اگر ان مبارک آیات سے دیں گے کہ وہ بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے۔ جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، وہ اوپر سے نقصان، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے اللہ۔ تو بھائی کاروبار میں اللہ اپنی باقی میں کروں، دیکھو میرے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، میں کہنے والا ہوں، یعنی کہ بالکل ہمارے اوپر بھی حالات کا اثر ہوتا ہے اللہ، حالات سب پر ہوتا ہے اللہ، صدمات آتے ہیں اور ان کے مراحل آتے ہیں اللہ، لیکن تسلی جو ہے وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ میرے اوپر بھی کوئی صدمہ آ جائے تو میرے اپنے ساتھی کہتے ہیں بھائی جو تسلی کے لیے دوسروں کو آپ کلمے کہتے ہیں وہ اپنے لیے بھی سوچیں، میں نے کہا بھائی بہت اچھا ہے آپ نے توجہ دلا دیا کر بالکل تسلی آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نہیں سی ہے اللہ، انہیں کلمات سے، چاہے وہ دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، وہ کوئی دل کا غم زدہ ہونا، پریشان ہونا، تکلیف کا ہونا، یہ کوئی توکل کا صبر کے خلاف نہیں ہے، پر زبان سے کوئی بے صبری کلمہ نہ نکلے جانا ہے، ہاں کوئی مایوسی کلمہ نہ نکلے، کوئی نکل بھی جائے، کوئی بعض دفعہ ہوتے ہیں، بعض کمزور لوگ ہوتے ہیں آگے برداشت نہیں کر باتیں سمجھ، کوئی نکل بھی جائے تو جیسے ہی طبیعت سنبھلے اللہ سے فوراً معافی مانگے، استغفار کر لیں انشاءاللہ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ کلمہ نکل گیا، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے انشاءاللہ، پھر یہ سب گھڑیاں صبر اور شکر کے ساتھ یہ جنتی گھڑیاں آپ کی انشاءاللہ۔ بہت دور سے آیا ہوں، آپ کوئی وظیفہ بتلا دیں، میں مدرسے میں درس بھی دیتا ہوں بھائی، دیکھو وظیفہ پڑھنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کرنا، یاد رکھنا اللہ میں اب کرے میرا کام، یاد رکھنا بھائی صاحب کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اللہ؟ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ صبر مان پورے کریں گے الحمدللہ۔ یہ جو آپ دیکھ گھر میں ایک پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، لیکن کتنے لوگ ہیں، کتنی لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے۔ پریشانی تکلیف کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ غفلت کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے آدمی۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ اپنی مہربانی فرما۔ ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سے کوئی دعا کرتا تو حضرت فرماتے کہ پہلے میں اپنے کوئی کسی خیال میں ہوتا ہوں، اپنے کوئی گھر کے خیال میں یا کوئی اور کسی سوچ میں ہوتا ہوں، لیکن جیسی مجھ سے کوئی دعا کا کہتا ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں، فرمائے یہ میرے خیال کو فرش کے عرش پر پہنچا دیتے ہیں اور میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے اور ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، اس لیے میرے حضرت فرمان لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، فوراً دعا کر دیں الحمدللہ۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے الحمدللہ۔ وہ تو آپ کو عبادت کا موقع دے رہا ہے۔ ہاں، کوئی بڑے حضرات موجود ہوں الحمدللہ تو اگر کوئی دعا کہے تو آپ اپنے بڑے حضرات ہیں نیک اساتذہ ان سے کر دیں کہ آپ دعا فرما دیں۔ میں دارالعلوم کراچی میں تھا، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی اسماعیل صاحب برکات ڈالی ہے، قدموں میں بیٹھے ہوا ہوں تو ان کے ساتھ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن حضرت کی تواضع مجھ سے کہنے لگے آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا حضرت میں آمین کہہ لوں گا، آپ دعا فرما دیں۔ پھر دوبارہ کہا آپ دعا کر دیں۔ میں نے پھر کہا کہ میں آمین کہوں گا، آپ دعا کریں۔ بڑے حضرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے یعنی اللہ نہ کرے ہم وہ بڑے حضرات دعا کریں اور ہم دعا کر دیں اور دل میں کوئی عجب آ جائے، کوئی ہم نے دعا کر دی، یہ بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے بس یہی ہے، کوشش یہی ہوگا بڑے حضرات موجود ہوں، بس وہی ہاں، لیکن کوئی زیادہ حکم دے ہیں کوئی ان کا درجہ بڑے۔ کل ایک مدرسے کا افتتاح تھا، وہ ہمارے بزرگ صاحب مولانا محب نبی صاحب دامت برکاتہ ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اور بھی جامع شفیع کے ہمارے کافی حضرات اساتذہ موجود تھے۔ بہرحال میں نے دیکھا صحیح آپ دعا فرما دیں، ہر فرمان آپ ہماری سب کی طرف سے دعا کروا دیں۔ بس وہ پھر ان کا انداز ایسا تھا کہ ان کا حکم تھا، پھر میں نے امتثال عمل میں پھر ٹوٹے پڑے جو دعا ہے پھر وہ کروا دی، اللہ قبول فرمائے۔ تو بڑوں کا ہی فیض ہوتا ہے، جب بڑے کہہ دیں تو وہ پھر وہ زبان ہماری ہوتی ہے، دل ان کا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال ہے وظیفہ، چلو انشاءاللہ وظیفہ بھی حضرت حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کو پوچھتا وظیفہ، فرمایا سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے، باقی خیر نیک کلمات بھی ہیں، احادیث میں بھی آتے ہیں، قرآن پاک میں بھی دعائیں منقول ہیں، حدیث شریف میں ہے، وہ سب اور بزرگوں کے وہ بھی ہیں نیک کلمات، وہ بھی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میرے حضرت سے کوئی پوچھتا حضرت رزق میں برکت کے لیے کوئی بتلا دیں، فرمائے یا باسطو پڑھ لیا کریں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء سے ہے نا، اللہ رزق کو جس کے لیے چاہے فراغ کر دیں، کشادہ کر دیں، کھلا کر دیں، یا باسطو پڑھ لیا کریں۔ ہمارے حضرت صاحب مولانا محمد نبی صاحب ان سے کسی نے پوچھا کہ رزق میں برکت کے لیے، فرمایا یا لطیف یا رزاق۔ ایسی بزرگوں کے نیک کلمات ہیں الحمدللہ، وہ اپنے مبارک انداز سے بدلا دیتے ہیں الحمدللہ۔ داڑھی بنانا ہے، بچے ہیں بھی تو غیر مکلف کیا کریں گے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ نیک کلمات الحمدللہ ہیں۔ ایسے ہمارے حضرت مولانا سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرمایا درود شریف کھلا پڑھ لیا کریں، ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی یہ پھر سب کلمات بتلا دیتا ہوں کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے تو پردے کے لیے کوئی وظیفہ، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے۔ اسی طرح اور پریشانیوں کو دور کرنے کوئی پریشانی کا موقع ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ میں حج کے آخری مبارک سفر میں وہ جو ہے مکہ مکرمہ سے جدہ سے واپسی ہو رہی، ایک جگہ پریشانی نے وہاں اس کو جدہ والا ہے، اس میں بھی بغیر اجازت نہیں جانے دیتے تھے۔ اب تو خیر پورے سعودی عرب میں جا سکتے ہیں عمرے کے سفر میں، اس وقت یہ تھا کہ صرف یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حتیٰ کہ اور جدہ میں بھی مخال اجازت نہیں تھی جانے کی، اندر شہر میں آ کر آنا ہے، وہ اجازت لینی پڑتی تھی۔
باقاعدہ کفیل سے کوئی اجازت نامہ لینا پڑتا تھا. پھر وہ پھر جب مہمان جاتے تو پھر وہ باقاعدہ دستخط کرنے پڑتے تھے کہ یہ مہمان چلے گئے ہیں. ہمارے وہ قاری افتخار صاحب بیچارے پریشان ہو، کوئی دستخط کرنے والا ہے. پھر ایک پاکستانی افسر ملے، ان کو بتلایا تو وہ پھر وہ کاغذ لے کر گیا اور جا کر وہ پھر وہاں سے امیگریشن سے وہاں دستخط کروا کے مہمان چلے گئے، رخصت ہو گئے ہیں. پھر ان کی پریشانی تو میں پھر اس دوران دیکھا ہر شاہ صاحب نے بھئی پریشانی کے عالم میں بار بار ایک کلمہ پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو بہرحال ہے یہ پریشانی کے موقع پر الحمدللہ ہے یہ پڑھ لیا جائے. اور بھی ہے یہ نئے کلمات جو بھی ہے اور بھی کتابوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بس یہ یاد رکھنا ہے. دیکھو ہم نے وظیفہ کرنا ہے، لیکن اس میں وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کرنا. وہ تو وہ ذات جو ہے نا، وہ تو ان کو تو بس اختیار کلی حاصل ہے. ہاں جو چاہے مرضی کریں الحمدللہ. ہاں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا اللہ. لیکن یہ ہے کہ بس یہ یقین رکھیں کہ ہم جو کو پڑھ رہے ہیں اس کے بدلے میں ضرور اللہ پاک عطا کریں گے الحمدللہ. چاہے وہ پریشانی دور کر دیں، ورنہ پھر ثواب تو ضرور ملے گا. ایک بھائی کہنے گا میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا. پر میں یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے الحمدللہ. کتنے لوگ گھر والے کو وظیفہ پڑھیں، گھر والے خود آپ کتنے لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے. گھر میں نیک مائیں بہنیں وہ اپنے پڑھائی شروع کر دیتی ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، کوئی اور مخال پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا ہے. یہ تھوڑی بار کہیں نہیں ہے. یعنی پریشانی تکلیف کی اس سے بڑھ کر اور کیا حکمت ہوگی آپ رہا کہ سب کی زبان کو اللہ والا بنا دیا ہے نا، ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا ہے نا. میں لڑنی کوتل حوالات میں تھا کچھ وہاں اب حوالات بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی پیش آ گئی، لیکن اس میں بھی پتہ نہیں بخیر تھی. ایک میری کتاب ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کتاب ہے علامات النحویہ، اللہ نے وہ لکھوانی تھی، اللہ نے اس کے لیے وہاں پہنچا دیا. اب وہ کتاب اگر مجھ سے کوئی کہے اب آپ اسی کو 2-4 سطریں لکھ دیں، میں یہاں لکھنی مشکل ہے. اور وہاں اللہ نے حوالات میں بالکل پریشانی تکلیف میں اللہ نے وہ کتاب لکھوا دی وہاں. اور چھپی ہوئی اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے ہر عمر میں خیر ہی خیر الحمدللہ. تو اب ان دنوں میں پھر ساتھ ہی وہاں پر ہمیں حوالات سے رہائی مل جائے تو سورۃ یاسین پڑھتے رہے. وہ 3-4 ساتھی وہ سورۃ یاسین سب نے باقاعدہ مقرر کر رکھی تھی 10 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، 41 مرتبہ تو پوری 41 مرتبہ وہ پوری کرتے تھے. اب جتنی سورۃ یاسین وہاں جیل میں پڑھی، یعنی وہاں حوالات میں پڑھی، اتنی مقال 6 سال میں موقع نہیں ملتا. تو بھائی یعنی وہ پریشانی تکلیف بھی بھائی بہت اللہ تعالیٰ قریب کر دیتی ہے الحمدللہ. ہاں اور قرب کی نشانی یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے اور دعا کی توفیق مل جائے، ذکر اور ہے نیک کلمات پڑھنے کی توفیق مل جائے. بس سمجھو پھر یہ اللہ تعالیٰ قریب کرنے یہ سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ قریب کر رہی ہیں. اللہ اپنی مہربانی، یہ باتیں بھی آپ کے فائدے کے لیے ہیں. ہاں الحمدللہ آخرت کی باتیں سننے سے ہی دل کو حوصلہ ملتا ہے، راہیں ملتی ہیں. اللہ اپنے بھائی کی اللہ پریشانی کو دور فرمائے، گھبرائے نہیں انشاءاللہ، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. یا باسی تو پڑھ لیا کریں، یا لطیف یا رزاق پڑھ لیا کریں. ان تینوں میں سے کوئی ایک کلمہ پڑھ لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں. اور ہم نا بس رب کا در نہیں چھوڑنا، مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا انشاءاللہ. میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. اب بہت خواہش ہے کہ اولاد نرینہ ہو، شوہر کے کہنے پر علاج کروا رہی ہوں. میں میکے میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتی ہیں، ان سے علاج کروانا چاہتی ہوں، لیکن شوہر کی طرف سے کھل کر اجازت نہیں مل رہی. علاج بہت مہنگا بھی نہیں، دعا اور رہنمائی فرما دیں.
بھائی دیکھو، پہلے ایک یقین دل میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں فرمایا ہے۔ ہاں، ایک خواہش، ایک ہوتی ہے خواہش، اولاد کی ہوتی ہے، لیکن دیکھو اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا وعدہ نہیں فرمایا۔ خود قرآن پاک میں آپ دیکھ رہے ہیں 25ویں پارے میں اولاد کے بارے میں 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 صورتیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں ہوں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے۔ میں جلسے میں تھا، وہاں ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے اللہ نے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، مجھے خزانے میں کیا کمی ہے۔ ہاں، آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ بعض بڑی غلطی کرتے ہیں، اور ایک ہمارے بھائی عدنان تھے بیچارے، یہ گلشن راوی سے آتے تھے بیچارے، سیدھے سیدھے نوجوان بیچارے، پوری طرح باشرہ بھی نہیں تھے، لیکن تھے طبیعت کے بڑے نیک۔ مجھے کبھی کبھی وہاں حویلی سے موٹر سائیکل پر بٹھا کر مسجد میں لا کر پہنچا دیتے، بیچارے درویش تھے بیچارے سادی، اور مجھ سے کہتے میری ہمشیرہ ہے، ان کا نکاح ہوا ہے، ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، 2 بیٹیاں، اب ان کے خاوند کہہ رہے ہیں اگر تیسری بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی غلط بات ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بیچارے ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے اللہ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ بعض ہمارے بھائی اگر صرف ایک ظاہری طور پر ہیں، ایک پوری طرح بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن دل جو ہے سب کا نور سے بھرا ہوتا ہے، ایمان کی محبت سے بھرا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ چند دن میں ایک ماحول مل جائے تو وہ نور چمک کر باہر آ جاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے رہے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے اور ہمیں خوبیوں سے نوازا ہے، اللہ اپنے ہیں اس مبارک سنت کے نور سے بھی نواز ہے، وہ کرتے رہے۔ مجھے معلوم ہے چاہے داڑھی نہ بھی ہو لیکن داڑھی والوں سے محبت ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت ہوتی ہے الحمدللہ۔ کیا معلوم یہی محبتیں ان کے لیے کفارہ بن جائیں الحمدللہ، اور آخرت میں درجات کی بلندی کر دیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میرا کوئی زیادہ لیکن بس محبت کا پانی لگاتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کتنے بھائی الحمدللہ، ورنہ داڑھی کی محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں الحمدللہ۔ ایسے ایسے نیک ماحول میں شیئر کرنے کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ وہ جو سنت کا نور جو اندر چھپا ہوا ہے وہ چمک کر پھر باہر بھی آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو دیکھو اولاد ہیں، یہ اولاد کے بارے میں 4 صورتیں ہیں، کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے اور کسی کو دونوں، اور ایک 4تھی صورت اللہ نے رکھی ہے وہ من یشاء وقیما، کسی کو اللہ تعالیٰ بان بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہے یہ جھولی پھیلانے والی صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ان شاء اللہ۔ اولاد کا تعلق یہ میرے پاس ایک عالم دین یہاں پر رائے میں وقت لگا رہے ہیں، کہنے لگے میں نے پہلے ایک نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر میں نے دوسرا نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی، تیسرا نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں کہ لگاؤ تم زور جتنا لگاؤ زور لگا دو یا کرنا ہے۔ اور بھائی کبھی اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بہیوں کو کرتے ہیں نا۔ اولاد کا تعلق نکاح سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے الحمدللہ۔ یہ لاہور میں بھولو پہلوان مشہور تھے نا، بھولو پہلوان یا کرنا، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی آگرہ۔ تو اولاد کا تعلق کوئی پہلوانی سے نہیں ہے، اولاد کی تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں مجھے یاد ہے پہلوانی پر ہم نے یہاں گاما پہلوان مشہور تھے، شاید
بھائی ہمایوں یاد ہے کوئی سنا ہوگا نا، گاما پہلوان مشہور تھے، پہلے پہلوان بھی بڑے بڑے ہیں، اب بھی ہوں گے، بڑے نیک دل ہوتے تھے۔ یہ کلکتہ میں گئے، کلکتہ میں وہاں کوئی کشتی وغیرہ کی، مقابلہ کیا، کشتی کی تو وہ مقابلے میں وہ جیت گئے۔ تو ایک میں بس اور لفظ نہیں بولتا، بس ایک گنہگار قسم کی عورت تھی، جو بس اور کو لفظ میں تبدیل نہیں کرتی، بس ایک کچھ گنہگار قسم کی عورت تھی، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ میرا ایک بیٹا ہوتا، میں اس کو گاما پہلوان جیسا بناتی، کاش کہ میرا ایک بیٹا ہوتا، میں اس کو گاما پہلوان جیسا بناتی۔ تو جب گاما پہلوان کو اس عورت کی خواہش کا یہ پیغام پہنچا، اس نے بہت ایمانی جملہ کہا، اس نے جواب میں کہا کہ آپ کا اگر اور کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ آج ہی سے یہ سمجھیں کہ گاما پہلوان تیرا بیٹا ہے اور تو میری ماں ہے۔ ایسی پیاری یہ ایمانی جملے ہیں۔ ہمارے حرم مولانا قاری ظاہر حسین صاحب حکمان میں کیا معلوم کہ گاما پہلوان کی بخشش اللہ اس ایک جملے سے فرماتا ہے، یہ ایمانی جملہ ہے۔ سبحان تو بہرحال حوصلے میں رہنا ہے، اللہ سے خوب مانگے، جو علاج معالجے بھی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن یہ ہے دیکھو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، الحمدللہ ہے۔ ہمارے ہر شاہ کی ہوں تو فرمان لگے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، اتنا پریشان نہ ہو کہ بالکل آپ کو کوئی ہے یہ نہیں ہے، بس جو بھائی جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہاں تو کہتے ہیں ہم اخلاص سے بڑھ کر مقام، یعنی خلوص ہے نا، مخلص ہونا، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ ہاں یہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے۔ اولاد ملے اللہ، اور اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے، دنیاوی آخرت کی اور نعمتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ، تو اللہ دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو باقی الحمدللہ ہاں باقی دیکھو یہ وہ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ علاج معالجہ ہے ایک سبب کا درجہ ہے، لیکن ان اسباب میں اللہ ان اسباب کے لیے کیا عطا کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہم علاج کرائیں تو ضرور وہی ہے، یعنی لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں الحمدللہ ہے۔ اور بس یہی علاج معالجہ آپ ہیں وہ انہیں سنت سمجھ کے وہ کروائیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ جو عطا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عطا ہے علاج کو اللہ اس کو بہانہ بنا دے، اولاد کا ان کا انعام ہے، ورنہ پھر اور کوئی اللہ پاک اپنی نعمت سے نوازیں گے انشاءاللہ ضرور۔ میں بہت پریشان ہوں، میرا اندر بہت گناہوں کے تقاضے ہیں، جھوٹ بولتا ہوں، غیبت، استادوں کے پیچھے کرنا، چغل خوری کرنا، بد نظری، بدگمانی، فضول خرچی، یہ سارے گناہ میرے اندر موجود ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ سے توبہ کریں، الحمدللہ یہ سب صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں میں بہت پریشان، بھائی پریشانی ہے، ہمت سے کام لیں، ہے نا۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے نے، بس وہ اللہ تعالیٰ فرمائے تصوف کا خلاصہ یہی ہے نا، تصوف کا خلاصہ یہی ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیا ہے یاد ہے تصوف خلاصہ یاد ہے کسی کو؟ ہاں کوئی آسان لفظ بولے۔ ہاں بچا جائے۔ ہاں جزاک اللہ، ٹھیک ہے بھائی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔
یعنی جس گناہ کا خیال دل میں آئے ہمت کر کے اس سے بچا جائے. ہاں ہمت الحمدللہ، اور اسی ہمت کو استعمال کرنے کا نام مجاہدہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اور جس نیکی کا شوق دل میں پیدا ہو ہے بس ہمت کر کے اس کو کر لیا جائے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. یہی چند ہے، یہ تھوڑے بہت نہیں، ہم بہرحال ان پہ جتنے بھی خیالات ہیں ان میں ایک بات پر پھر میرے حضرت تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے تھے، اس میں پھر جھوٹ کی مذمت یا جھوٹ کے بارے میں کہ وہ سب چیزیں نا ان کا مطالعہ کرواتے ہیں، پھر ان کے نقصانات کا مطالعہ کرواتے ہیں، تو اس سے پھر آہستہ آہستہ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایک غلطی کا احساس یاد رہنا. اور پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی نہیں، ایک جب احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بچنے کی کوشش کرے گا. کوئی بھول ہو بھی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گا الحمدللہ، کوشش کرے گا. کو پوچھتے ہیں اور تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دے بس. اللہ بس اللہ تعالیٰ ان کو معافی مانگنا بہت پسند ہے الحمدللہ. ایک حدیث میں آتا ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، ایک آدمی دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے لیکن اگر وہ اللہ سے استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر وہ اس گناہ پر اصرار کرنے والوں میں، جمنے والوں میں، اڑنے والوں میں شمار نہیں ہوگا الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ یعنی یہ گناہ پر مصر نہیں ہے جاگنا، اس کے اوپر اصرار نہیں کر رہا، اڑ نہیں رہا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ، وہ اس کا مصداق ہوگا پھر. قرآن پاک میں نا آیت کیسے ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں تقریباً یعنی سن 78 یا 79 سے قرآن پاک سنا رہا ہوں الحمدللہ. ابھی حفظ مکمل نہیں ہوا تھا، سن 80 میں حفظ مکمل ہو گیا تھا. پہلے اللہ تعالیٰ مجھے 5 سال لگے، 5 سال حفظ میں، وہ بھی اساتذہ کی خدمت کی وجہ سے. شاید کسی اور مسئلے میں ہوتا تو 1-2 سال میں حفظ کر لیتا، لیکن بس وہاں اللہ نے کچھ اللہ نے کچھ انہیں دل کی رگڑائی کرنی تھی، فرمائی چکر لگاؤ رکھو کچھ اللہ نے کروایا جانب اللہ کچھ سلا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سن 75 سے لے کر جب یہ مارشل لگا، مارشل ضیاء الحق مرحوم ہے، ان کا مارشل لگا، اس وقت میں وہی نارا منڈی میں تھا، قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. تو اس وقت سے ہم لوگ قرآن پاک سنا رہا ہوں. تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا، کیا ہے تقریباً اتنا سال ہے، 51 سال یا 46-47 سال ہو گئے ہیں. 46-47 سال. اب پہلے سال آپریشن ہوا تو پھر آپریشن کے دوران پھر کچھ معذوری کی وجہ سے تلاوت ذرا کم ہو گئی، دماغ پر بھی کچھ کمزوری تھی. پھر رمضان شروع ہوا تو شروع میں پھر بیماری تکلیف آ گئی، بس 2-4 دن. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ کو 2-3 روزوں کے بعد پھر میں نے قرآن پاک سنانا شروع کیا. لیکن پھر بڑی برکت دیکھی، یعنی قرآن پاک سے تعلق ہونے تو پھر اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. پھر میں الحمدللہ ویسے کیونکہ نماز تو میں پڑھا نہیں سکتا تھا، میں اب تک آپ کے سامنے ہی ہے، یہ آپریشن کے بعد ابھی تک یہ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں. میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، میں آپ کی طرح رکوع سجدہ نہیں بالکل.
میں وہ طہارت کے لیے بھی کمبورڈ استعمال کرتا ہوں، یا عام جو فرش ہے ان میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی معذوری میں بھی خیر اللہ سے عافیت مانی چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی گھڑی آ جائے اس میں پتہ نہیں کتنی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اب ایئرپورٹ پر چلے، وہاں مجھے ویل چیئر پر جانا پڑتا تھا، ویل چیئر ایئرپورٹ سے ویل چیئر لی، تو پھر ویل چیئر والوں کے ساتھ میں وہ جو مریض حضرات ہوتے ہیں، معذور حضرات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر وہ بڑی نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ باقی اور حضرات تو خود لائن میں لگے ہوتے تھے اور ہمیں بالکل ایک طرف سے گزار کر بالکل وہ کاؤنٹر پر پہنچا دیتے، فرمایا تم جلدی جاؤ رکھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ روزہ اثر پر بھی حاضری کے لیے الحمدللہ میں ویل چیئر پر ہوتا تو وہ تو باقی حضرات تو خیر ہم بھی پہلے لائن میں لگتے تھے، الحمدللہ آہستہ آہستہ پر پہنچتے تھے۔ لیکن اس سال پھر یہ تھا کہ جو معذوری کی وجہ سے وہ جو ہمارے وہاں پر وہ شرطے کھڑے ہوتے تھے، وہ فرمایا ان کے الگ کریں گے لائن رہیں کو الگ، اور بالکل روزہ اثر کے سامنے پہنچا دیتے۔ الحمدللہ بڑی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں الحمدللہ بڑی برکات ہیں وہاں کے الحمدللہ۔ بہرحال قرآن پاک سے تعلق رکھیں، وہ تو ہے انشاءاللہ الحمدللہ لگے بھائی ہماری نازلہ قرآن پاک تو پڑھ رکھا ہوگا ہے انشاءاللہ، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں، لیکن پڑھ رکھا الحمدللہ تو میں جانتا ہوں کہ کل میں سیالکوٹ میں تھا، وہاں پر ایک بھائی میرے بیچارے آگے اپنے کوئی بیچارے دکان دفتر کھیتی باڑی ملازمت کرنے والے بالکل آپ ہی کی طرح ان کا حلیت ہے اگر اور کہنے لگے میرے 3 بیٹے انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا الحمدللہ۔ میں نے کہا بھائی یہ والدین کے سینوں میں جو قرآن پاک کی محبت کا نور ہے یہ اسی کا صدقہ ہے، چاہے والدین بیچارے والد کھیتی ملازمت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، انجینئر، لیکن سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کئی بیماریاں لکھی ہیں ان کا ہے، ایک تو ہے مختصر علاج تو یہ ہے استغفار توبہ ہیں، اور جہاں تک ہو سکے ہمت سے کام لیں۔ خیالات آتے رہتے ہیں، بس دیکھو ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و بالخصوص جو گناہ کے خیالات ہیں یہ وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، اور جو نیکی کا خیال ہے یہ رحمانی ہوتا ہے، یہ اوپر سے آتا ہے الحمدللہ۔ بس جو نیک خیال ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، باقی جو گناہ کے خیالات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں ہاتھوں سے منی بہت ضائع کرتا ہوں، شادی کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی علاج بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں اور اپنی زندگی بچاؤں۔ دیکھو یہ جوانی ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی کوشش کرنی ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے اور اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ورنہ بعض دفعہ ہمارے حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان، سب تو نہیں ہوتے، ایک نوجوان کے بارے میں لکھا، وہ باہر میں خالی یورپ میں گئے اور وہاں پر چونکہ وہاں کا ماحول سب تو نہیں ہوتے اچھے، میرا بھی جانا ہوا، لندن میں جانا ہوا، کئی مختلف بڑے بڑے نیک لوگ بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ موجود ہے۔ وہ کچھ 2-4 کوئی بچے ہوتے ہیں جو بھول میں آ جاتے ہیں، یا کچھ وہ غفلت کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پھر وہ بس وہ اگر نامناسب کاموں میں بس اپنی وہ جوانی ہے وہ ختم کر دی جاتا ہے۔ اور وہ کراچی رہنے والے، پھر گھر والوں نے جب آئے تو ان کا نکاح کیا، تو جب نکاح کیا تو اپنے وہ آخر گھر والی ہے، گھر والی آخر ان کی بھی تو خواہش ہوتی ہے،
اب وہ نکاح ان کی خواہش پورا کرنے قابل نہیں آ رہا، بس وہ 2 ہفتے رہی اور ان طلاق لی اور نقصان ہوتا ہے بس بہرحال پہلے غلطی ہو گئی ہے، لیکن دیکھو یہ غلطی کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ، لیکن بہرحال کوشش کرنی ہے اگر ان تمام جو گناہ کے کام ہیں ان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ پاک کی ذات ہے ہاں ان سے دیکھو زندگی ہے یہ وہ جوانی ہے بالکل وہ پھر خطرے میں چلی جاتی ہے یاد رکھنا، جب بعد میں وقت آتا ہے جاگنا اس جوانی کو استعمال کرنے کا تو پھر وہ بالکل پشیمانی ہوتی ہے اللہ اپنے میں نے کہا نا گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں ہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب بیٹھے ہیں ایک نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، اب حالانکہ ہر عمر کے یہاں پر بھائی موجود ہیں لیکن سب کی طبیعت اعتدال میں ہے ہاں جب خالی آپ بیٹھیں گے نا خالی کوئی تنہائی میں بیٹھیں گے اس لیے کہتے ہیں تنہائی میں جائیں تو تھک کر جائیں ہاں اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک جائز کام میں لگائی رکھیں تاکہ دوسری کا خیال نہ ہے اور اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں ہاں دیکھو یہ فون وغیرہ ہیں بہت احتیاط کریں ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہاں آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اپنی جہاں تک ہو سکے جو ہے بالکل ہے بالکل ہے انہیں گناہ کی باتیں نہ دیکھا کریں یاد رہا اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ پاک اپنی مہربانی جو ضرورت کی چیز ہے اس کو بقدر ضرورت استعمال کریں فون وغیرہ آپ استعمال کریں لیکن احتیاط سے کر لیں اپنی ہاری بھائی ہماری خود لگائیں دیکھو والدین کہاں تک نگرانی کریں گے اساتذہ کہاں تک دیکھ بھال کریں گے اپنی حاضری خود لگائیں اور اپنی حاضری یہ ہے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں ہاں یہ حاضری آپ اس استحضار کو جتنا ہو سکے اس کو وہ ہے تازہ کرتے رہے اس کو ہے اس کے پختہ کرنے کی کوشش کرتے رہے الحمدللہ بار بار سوچتے رہے الحمدللہ کتنی آیات ہیں قرآن پاک کی جن کا اختتام اس پر ہے واللہ خبیر بما تعملون تم جو کر رہے ہو ہم باخبر ہیں واللہ بصیر بما تعملون تم جو کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ آنکھوں کی خیانت کو شاہ کے مختصر رحمۃ اللہ کرتے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں چوریوں کو بھی یہاں کس نیت سے دیکھ رہی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اللہ وما تخفی الصدور اور دل میں کیا خیالات چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو بہرحال ہے کوشش کرتے رہنا ہے اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائے پہلے کوئی غلطی ہو گئی جو غلطی کا احساس ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو آئندہ بدرا کوشش کرنی اور ہمت سے کام لینا ہے اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نیکی اور مصروف کریں میرے رب فرمانے لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت دن میں 5 نمازیں ہیں رات کو پھر آرام ہے پھر اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں ان میں لگ رہے ہیں کہاں دوسری فرصت ہے ہمارے بچے مدرسے میں پڑھے ہیں یہاں اللہ نے قبول فرمایا کوئی سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں یہ سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں کوئی الگ نہیں ہے بس عرض کرتا رہتا ہوں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک یہ 2 چیزیں ہیں نیت خدمت کی اور صحبت نیک بس ہاں الحمدللہ یہ پھر آپ کے سب ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوں گے الحمدللہ ڈاکٹر بنیں گے تو مریضوں کی خدمت کریں گے انجینئر بنیں گے تو یہ تعمیراتی نقشے یہ سارے خدمت کریں گے آپ نے سنبھالنا کیا کرے اب چلے جائیں ایئرپورٹ پر یہ سارے یہ ہمارے بچے سنبھالتے ہیں سارے سکول کالج کے پڑھے ہوئے بچے وہی سارا نظام دیکھتے ہیں دفتری نظام سارا وہی دیکھ رہے ہیں اللہ اپنی مہربانی یہ مدرسے کے طلباء ہیں ان کے ذمہ بلا خدمت لگا رکھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیاسے ہیں آکنا اور تم خوب محنت سے پڑھو اور جا کر ان کی دین کی پیاس بجھاؤ الحمدللہ ان کے ذمہ یہ خدمت کیا کرا
میرے ذمہ لاکھوں قرض ہے، اب جب میرے پاس جہاں سے بھی پیسے آتے ہوں وہ میں لڑکوں کو غلط تعلقات کے لیے دیتا ہوں۔ جدھر بھی کوئی خوبصورت لڑکا دیکھتا ہوں یا عورت دیکھتا ہوں تو میرا دل فوراً یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات بناؤں، غلط تعلقات۔ ابھی میں اس بیماری سے بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ کوئی ایسا علاج بتلائیں کہ میں اس پر عمل شروع کروں تاکہ میں اپنی زندگی بچاؤں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ دیکھو، میرے حضرت کو ایک صاحب میں لکھا ہے وہ ان کا یعنی کسی سے غلط تعلق ہو رہا ہے، تعلق بڑے حضرات ہیں، وہ ان کی ڈانٹ میں پتہ نہیں کتنے یہ ڈانٹ نکلتے ہیں، فرمایا چھوڑو، ختم کرو، تعلق گیا کرانا ہے، میرا ڈانٹا فرمایا اس کا علاج وظیفہ نہیں آتا، تعلق ختم کروا کر بس علیحدہ ہو جاؤ ان سے اللہ۔ بس یہ تھوڑا سا میں کروں، یہ شکلیں جو ہوتی ہیں عارضی ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ سارے یہ بچپن کی شکل میں، بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، اب بڑھاپے میں اور شکل یاد رہنا۔ اللہ نے یہ چند دن نہیں گزرتے کہ چند سال نہیں گزرتے کہ یہ نقشے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف یہ وقتی سی ایک بس نہیں کہ یہ تزئین ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے دکھلاوا ہوتا ہے، ان سب کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ آج کوئی ہے تو کسی صورت دیکھنے سے فوراً اس کے اوپر کوئی ہے، یہ کچھ کہیں کہیں میں کچھ نوجوان ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا غلبہ آ جاتا ہے، تو میران ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھو، بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں، بس یاد رکھیے اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے نا۔ تو بہرحال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے جو غلط تعلقات کے خیال ہیں، میں نے کیا نا یہ خیال، یہ سب یہ وساوس ہیں، یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے بار بار، اور بس جہاں تک ہو سکے بالکل ان کو ختم کریں اگر ہیں۔ کوئی ایسا کوئی ٹیلی فون غلط نمبر ہو بالکل اس کو مٹائیں، ختم کریں، نہ سنیں اب ٹیلی فون میں کیا پتہ ہوتا ہے یہ کس عمر کا ہے اور ایک دفعہ میں بہت پہلے کی بات ہے، میں ایک دفعہ جلسے سے واپس آیا رات کو وقت، اب تو میں کو ٹیلی فون ذرا پہلے سننے کے لیے استعمال کرتا تھا، اب تو خیر وہی مشکل ہوتا ہے میرے لیے، ہماری جو وجہ ہے۔ تو میں گھر کمرے میں پہنچا تو گھنٹی بجی ہے، ایک عورت نے وہ فون کیا، وہ کسی عورت کا نمبر تھا، فون کیا تو فون پر بہرحال سلام کیا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگی کہ میں آپ سے دوستی چاہتی ہوں، میں آپ سے دوستی چاہتی ہوں، کہ میں آپ سے دوستی چاہتی ہوں۔ میرے اوپر میرے حرکت کا سایہ تھا، میں نے ان کو صاف لفظ میں کر دیا کہ میں دوستی کے لائق نہیں ہوں، دوستی کے لائق صرف اللہ پاک ہے، ان سے دوستی کراؤ جا کر۔ ہاں ان سے تو کوئی دینی کوئی بات پوچھنی ہے تھوڑی بہت، وہ میں ٹوٹی پھوٹی اگر میرے ذہن میں ہو بتلا دوں گا، ورنہ دوستی ان سے لگائیں جا کر۔ یہ سب باتیں پھسلانے والی ہوتی ہیں، ہاں یہ چکر دینے والی ہوتی ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا ہوتا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، یہ سب اس لیے ہمارے شرفاء کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ والدین کی رضا کے ساتھ ہی جہاں بات ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی جذباتی تعلقات ہیں، ان میں نے بس اللہ عافیت رکھے ہیں، لیکن خطرہ ہوتا ہے ہاں بس جذبہ ہر وقت وہ نہیں رہتا جاتا نا، پھر بعد میں پھر وہ بات بگڑتی چلی جاتی ہے بعد دفعہ۔
اللہ بندہ بہت کمزور ہے اعمال کے لحاظ سے، خصوصی رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے اساتذہ ایک ہیں، ہمارے کیا ہیں، ہمارے ساتھی ایک بندے کو عملیات کے ذریعے پریشان کرتے ہیں، خصوصی رہنمائی فرمائیں۔ بس بھائی اللہ سے آپ نے حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں، آخری 3 صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں ہیں، مزید ہو سکے الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ روشی کے ساتھ الحمد شریف پڑھ لیں، 4 قل شریف پڑھ لیں ہیں، مزید ہو سکے آیت الکرسی شریف پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، بیماری ہیں، تنگ دستی ہے، بے سکونی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا، اللہ پاک اپنے بھائی کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو اللہ پاک سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، سب کو سکون نصیب فرمائے۔ میں اپنے شیخ سے کئی سال ہو گیا بیعت ہوں اور مجھے الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا تھا، مجھے اپنے شیخ سے بہت محبت اور عقیدت تھی، لیکن کچھ عرصہ ہو گیا عجیب حالت ہے، کسی بھی نیک کام میں دل نہیں لگتا، دوبارہ دل میں دنیا کی محبت آ رہا ہے، اپنے شیخ کے بارے میں وہ ثابت خیالات آتے ہیں کہ کسی اور شیخ سے بیعت کروں اور اپنے شیخ سے دل میں وہ محبت عقیدت بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ دعا بھی کریں اور دعا بھی فرمائیں۔ بھائی دیکھو، جہاں بھی اپنے شیخ سے تعلق ہوں اس تعلق کو نبھانا چاہیے، اگر واقعی وہ شیخ ہیں الحمدللہ ان کی مجلس سے فائدہ ہو رہا ہے، شیخ کی ایک جو ہے ہم تو خیر طالب علم ہیں، جو واقعی شیخ ہیں یاد رکھنا، ان کی نشانی یہی ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے آگے نے آخرت کی یاد تازہ ہوئے ہیں اور بھی رہے، تو بہرحال جو واقعی شیخ ہیں الحمدللہ تو ان سے جہاں تک ہو سکے تعلق، باقی یہ جوش خروش ہے یہ اس میں کوئی بعض دفعہ ایک تو ہے انہیں ایک محبت میں ان عقیدت میں ایک شوق کا جذبہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بالکل وہ ٹھنڈا پن آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب میں بالکل میرے دل میں کوئی محبت نہیں۔ بھائی اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کے بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں الحمدللہ تو شیخ ہیں، جب تک الحمدللہ جو واقعی شیخ ہیں چلو کوئی خلاف شرع بات نہ کہیں، اگر ہے کوئی ایسی ہے وہ تو اس میں تو خیر کہیں، اور امید ہے جو واقعی شیخ ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ وہ شریعت کی رہنمائی میں بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بات ہوتے ہیں، غلط قسم کے جاری بھی ہوتے ہیں۔ میں سندھ میں تھا، وہاں پر ایک صاحب مجھے خود ملے، خود نوجوان وہ کاروبار کرنے والے تھے نوجوان، کہنے لگے میں ایک پیر صاحب سے بیعت ہوا، ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، میں بینک سے سو پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ میں بینک سے سو پر قرضہ لے سکتا ہوں؟ تو وہ ان کے پیر کہنے لگا میں استخارہ کر کے بتلاؤں گا، استخارہ کر کے بتلاؤں۔ اب خدا جانے کیا استخارہ کیا، اور استخارے کے بعد کہنے لگے کہ ہاں آپ بینک سے سو پر قرضہ لے سکتے ہیں، اور ان کے کہنے پر سو پر قرضہ لے لیا۔ کہنے لگے وہ 1 سال نہیں گزرا میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اللہ اپنی مہربانی دیکھو، ہاں حق حلال کی چاہے چٹنی روٹی ہو اس میں برکت ہے۔ ہاں میرے سامنے کئی مثالیں ہیں، اور مجھے ایک گھر کے بارے میں، ایک خاندان کے بارے میں جانتا ہوں، 3-4 بھائی تھے اکٹھا، ان کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، بڑی اس میں برکت تھی الحمدللہ، 4 گھر اس میں پڑھ رہے تھے اور خاندان پڑھ رہے تھے،
اور پھر کچھ ان کے بچے جوان ہوئے، اب ان کو شوق ہوا کہ ہم کاروبار کو بڑھائیں، اور پھر بینک سے سپر قرضہ لیا انہوں نے اپنا، اور وہ قرضہ لینے کے بعد پھر کاروبار شروع کیا، وہ اس کی ایسی نہ ہو سکے، وہ سارا کاروبار ہی وہ بس ٹھپ ہوتا چلا گیا، اور وہ جو بھائی تھے انہیں بھی آپس میں نا اتفاقی شروع ہو گئی میرے سامنے، اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو بہرحال ہے، سود ہے نا یہ، اب یہ ہمارا ملک ہے کیوں نہیں سنبھل رہا ہے، سود پر قرض لے رہے ہیں۔ اللہ اپنی بات اپنے عیاشی میں خرچ کرتے ہیں اپنا، اور پورا ملک ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا لگا، ان کو اپنے عیاشی میں تنگ فرصت نہیں آ رہا۔ اللہ اپنے جس کے اوپر قرضہ ہو یا رکھنا ان کے لیے کہاں۔ میں ایک دفعہ مجھے حکومتی ایک اجلاس میں بلایا ہے نا، وہاں پر ہم تو خیر مسجد میں یہاں چٹائی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن باہر انہوں نے کچھ ہوٹل میں بندوبست کیا ہوٹل میں، اور پھر اس کا کافی کرایہ مہنگا کرایہ تھا اس کا، لیکن مجھے احساس ہوا، میں کہا بھائی جس ملک کے اوپر قرضہ ہو ان کے لیے یہ ہوٹل کہاں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی، بہت احتیاط کیا۔ ہاں بھائی یہ ملک کی چیزیں ہیں، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں۔ میرے پاس ہمارے ڈائریکٹر ہیں، ڈی جی ہیں، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیں ایک محکمے کے آکڑا، تشریف لاتے رہتے ہیں، تعلق بھی ہے محبت کا الحمدللہ، تھوڑا بہت توبہ کا تعلق بھی ہے، بیت توبہ کا میں نے اللہ جزائے خیر نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کر کے جب میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے بزرگوں کی اجازت سے کوئی تھوڑا بہت ہی سلسلہ شروع کیا، تو سب سے پہلے وہی یعنی بیت ہوئے، اور بس بیت توبہ کا نام ہے، ان کی برکت سے انہوں نے توبہ کی، میں نے بھی توبہ کر لیا، مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ میں خیال ہے پہلے نیچے افسر تھے، اب وہ پورے محکمے کے وہ جنرل ہیں، محکمہ زراعت کے وہ جنرل ہیں، کسی شعبے کے ہیں باہر، تو مجھے بتلانے لگے پہلے جو مجھ سے پہلے ڈی جی تھے وہ 12 گاڑی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، حکومت کی 12 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اب میں نے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے، بس اس سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ تو بھائی جب خیال ہونے کے بھائی آگے بھی ہم نے جواب دینا ہے، ہاں پھر بہت پھونک کر استعمال کرتا ہے راجیوں کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، یہ ملک کی چاہیے ہر چیز امانت ہوتی ہے اپنا، اس کو بھی احتیاط۔ ہمارے جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے تھے حاجی عبدالرزاق صاحب، ہمارے چبڑ جی ہے، میں قریب ہی ان کی رہائش تھی اپنا، بیچارے شہید ہو گئے، وہ واپٹا کے دفتر میں افسر تھے، لیکن میں دیکھتا بالکل ان کے ماموں پاکستان کے صدر ہیں، لیکن وہ خود ہیں، وہ اس وقت خیر شہید ہو گئے تھے، باہر ماموں پاکستان کے صدر رہے، لیکن خود اپنی سائیکل کے اوپر یاد جاتے تھے، سائیکل پر، اور دفتر میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، دفتر کا پنکھا استعمال نہیں کرتے، کہتے میری ابھی ڈیوٹی کا وقت شروع نہیں ہوا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں، جن کی برکت سے نظام قائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے کوشش جاری رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ حافظ رکھے۔ تو اپنے شیخ کے بارے میں اگر ہم واقع شیخ ہیں الحمدللہ، اور ان سے پھر چاہے کوئی ایسی بات کوئی خلاف شرع نہیں پائی جا رہی ہے، پھر یہ ہے کہ ان سے تعلق قائم رکھیں الحمدللہ۔ ہاں بس پھر وہی ہے نا، یک درگیر محکم گیر، ایک در کو پکڑیں لیکن مت پکڑیں، ہاں باقی ہے کہ باقی دیکھو اپنے بزرگوں کی جو نیک مجالس ہیں، وہ جہاں ہی موقع ملے ان سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں الحمدللہ، لیکن اس میں بھی اپنے شیخ کے فیض کو سمجھیں کہ یہ میرے شیخ کا فیض ہے، اس سے پھر یہ ہے اپنے شیخ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئے گی الحمدللہ، کہ بڑوں کا ہی فیض ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جلسہ وغیرہ ہوتا تو ہر ایک مریدین دوسرے حضرت شیخ الاسلام کے جلسے میں پہنچ جاتے، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تشریف فرما ہوتے، ہر ایک مریدین یہاں پہنچ جاتے ہیں،
اور میں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کن کے مرید ہیں، ایسے آپ سے محبت کا تعلق یاد۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کوئی بات نہیں، چلو خیر۔ اپنے شیخ کے بارے میں وہ ثابت خیالات آتے ہیں، بس خیالات اگر شیخ میں رحم اللہ کوئی ایسی کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے تو یہ خیالات وہ ثابت کے درجے میں ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں الحمدللہ۔ وہ اب اپنے شیخ سے دل میں وہ محبت عقیدت بھی نہیں ہے، نہ ہو وہ جوش نہیں ہے، وہ کوئی حرج نہیں، وہ جوش کا ہونا الحمدللہ۔ بس جب تک خلاف شرع کوئی بات نہ ہو تو پھر ان سے تعلق قائم رکھیں۔ ہاں یہ جوش کو کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ وقت ہی ہوتا ہے۔ وہ ہانڈی ہے نا، ہانڈی آپ دیکھیں، اگر اس میں آدھا جب پانی ڈالیں گے تو کوئی آدھی ہانڈی کے برابر پانی ہے، لیکن جب آگ لگائیں گے تو وہ پانی ہے اچھل کر اوپر کناروں پہ پہنچ رہا ہوتا ہے، تو وہ جوش ہوتا ہے اگلا۔ ہاں الحمدللہ یہ جوش خروش ہے اگلا، لیکن پھر وہی جب پانی ہے، جب وہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے پھر وہی پانی نیچے آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہی مثال ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا ایمان میں یعنی ایک بات کے نزدیک ایمان میں یعنی ایمان بڑھتا رہتا ہے، تو ہمارے ہاں یہی کہ ایمان نفس ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمان کے جوش خروش میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہے اس میں جیسے ہانڈی میں پانی وہ نیچے آگ لگائیں تو اس کے جوش میں اضافہ ہو جاتا ہے، باقی جو نفس ایمان ہے الحمدللہ ہے وہ قائم ہے نا، اس میں فرق نہیں آتا الحمدللہ، وہ اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے، جو اوپر نیچے ہوتا ہے وہ جوش خروش ہوتا ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ، وہ اوپر رہے۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں ہو گئی مکمل۔ ذکر کی ترتیب بیان فرما دے ہیں، وہ بھی میں نے الحمدللہ توبہ کلمات کے روایت میں خیال ہیں، وہی ترتیب۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف ہے، چاہے اگر ترتیب سے نہیں پڑھ سکیں کوئی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں رکھنا، پہلے بعض آگے ہاں پہلے استغفار پڑھتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ تھی کہ فرمایا فجر کے بعد یہ پہلے تیسرا کلمہ طیبہ، عصر کے بعد استغفار، رات کو درود شریف۔ کوئی اگر ملا کر پڑھنا چاہے اکٹھا پڑھنا چاہے اکٹھا پڑھ لیں، یا کوئی اگر پہلے استغفار پڑھنا چاہیں پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر کلمہ طیبہ، کوئی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام جب موقع ملے لیتے رہے الحمدللہ، برکت ہی برکت انشاءاللہ۔ یہ ترتیب تو بس ذرا ہے ایک سہولت کے لیے بتائی جاتی ہے، کسی کو سہولت ہے اگر ترتیب آگے پیچھے کرنے میں ہو تو اس انداز سے پڑھ لیں، بہر اللہ تعالیٰ کا نام جس حال میں بھی لیں گے برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ۔ یہ دودھ اور شہد جتنا مرضی پی لیں۔ مجھے ریونڈ مدرسے میں داخلہ کرنا ہے لیکن ہونے میں مشکلات ہیں، چلو انشاءاللہ بھائی ریونڈ مل جائے، چلو وہاں الحمدللہ، نہ ہو تو پھر بھائی آخری درجہ یہ ہے کہ چلو بھائی جہاں بھی ہماری بھائی یہ دال روٹی یہاں چل رہی ہے، دکان ہے، کر دیتا ہوں کہیں داخلہ نہ ملے پھر یہاں آ جائیں، اللہ شکر ہے، یہ آخری پناہ گاہ ہے آپ کے لیے۔ ہاں کوئی طالب یہ نہیں کہہ سکتا مجھے داخلہ نہیں ملا ہے، یاد ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ الحمدللہ بھائی چھوٹی دکان میں بھی سودا مل جاتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بابر عالم واسطی صاحب ہے، بابر عالم واسطی صاحب، وہ کہہ رہے میری والدہ ہیں ایڈریس واسطے ان کے لیے۔ ہاں اچھا میری والدہ ہیں، بابر عالم صاحب فرما رہے ہیں کہ میری والدہ ان کی آنکھ میں درد ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ قبض کی کیفیت دماغ پر جمود ہے، درسی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے نیند میں کمی آ رہی ہے، دعا فرمائے اللہ ہمت عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی اب بس اپنی ہمت کے مطابق ہے، اب ہمتیں کمزور ہیں الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی۔ میرا اپنا معمول رہا پہلے جو اسباب پڑھانے ہوتے چھٹی میں ان کا مطالعہ شروع کر دیتا الحمدللہ،
اور پہلے صحت اچھی تھی، خوب مطالعہ کیا. تعلیمی کے زمانے میں تقریباً رات 12-1 بجے تک خوب. پھر اس وقت سے مجھے کچھ یہ پیشاب کی تکلیف ہے، اس کی بار بار کچھ اس کا ابھی تک عارضہ ہے تو آ جاتی ہے. لیکن بہرحال اب یہی ہے کہ اپنی ہمت سے زیادہ ہے، جتنی ہمت اتنا کر لیں الحمدللہ. تو ہمتیں کمزور ہیں، پہلے جیسی ہمتیں نہیں ہیں. خوراک ہے ان میں بھی فرق آ گیا ہے پہلے جو اور ہے، اس لیے پھر جتنی ہمت ہو اتنا کر لیا کریں. ہاں الحمدللہ. نیند بھی اپنی پوری کریں. نیند پوری نہ ہو تو پھر وہ سر پر بوجھ رہتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. نیند بھی جہاں تک ہو سکے چلو کبھی کبھی خیر ہے چلو کوئی نیند میں تھوڑا بہت فرق لگ بھی جائے گنجائش ہے، لیکن بہرحال عام طور پر جہاں تک ہو سکے اپنا آرام پورا کریں الحمدللہ. ہاں میرے حضرت فرمایا اخیر عمر میں جب ذوف بڑھ گیا تھا، فرمایا میں وہ دوائیاں کھاتا ہوں کہ 8-9 گھنٹے آرام کرتا ہوں تاکہ دوائی کا اثر کم ہو جاتا ہے. وہ ہے ورنہ اطباء حضرات فرماتے ہیں 6 گھنٹے کم از کم ہے نیند ہونی چاہیے. 6 گھنٹے جاگنا ہے، 6 سے لے کر 8 گھنٹے تک. ورنہ باقی پھر آگے ہیں ہمتیں مختلف ہیں الحمدللہ، اس میں رہے ہوئے اللہ بعض ایسے حضرات ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے. اب ہم طبیعت کمزور ہے، اب وہ کمزوری کی بعض دفعہ نیند نہیں آتی، دوائیوں کا اثر ہوتا ہے. بہرحال پھر جو ٹوٹا پھوٹا کام تو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق سے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. رمضان میں تھا کچھ شروع میں طبیعت کمزور بالکل، اللہ کا نام لے کر بس میں مرض سے پہنچ گیا. مگر جب طلباء آ گئے تو ان کی برکت سے اللہ پھر شروع میں کبھی کچھ ہے. ویسے تو پہلے میرے 9 بجے معمول تھا، لیکن کچھ 10 بجے کے آس پاس 11 بجے کے آس پاس کبھی پہنچ جاتا الحمدللہ. پھر 2-2.5 گھنٹے سبق ہو جاتا ہوں. پھر اللہ نے آہستہ آہستہ اپنی رحمت سے اب میری صحت کافی بہتر ہے اللہ کا شکر ہے. حرم شریف سے آیا ہوں تو اللہ نے بڑی مہربانی فرما رکھی الحمدللہ. دعا فرمائے اللہ پاک اللہ ہم سب کو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اپنے خیر کے سلسلوں میں لگائی رکھے. آپ ہمارے شہر کے احباب ہیں، آپ حضرات عوام میں سے نہیں، آپ کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی. یہ طلباء پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو خدمت ہے کھانے کی پینے کی وہ سب آپ ہی کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے کمائی نہیں کر رہے، سب کے لیے کر رہے ہیں. یہاں آپ کی کمائی میں بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اگر کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے. یہ مدرسے میں طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس لقمے پر اللہ کی رحمت کے بہانے بنیں گے الحمدللہ. سب کو نصیب ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ سب کا کیا وقت ہو گیا؟ 25. اچھا بھائی امام صاحب ہیں دم برکات ملا لیے بھائی کہاں پر. ہاں چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی. ہاں ان کا ہی مجاہدہ ہونا چاہیے گھڑی دے کر بیٹھ جایا کریں میرے پاس آ کر الحمدللہ. ہاں کمرے میں نہ بیٹھا کریں، یہاں میرے پاس ہی بیٹھا رہنا. لوگ دور دراز سے آ کر اٹھا لیتے ہیں اور بعض دفعہ ساتھی مدرسے میں رہ کر پاس نہیں بیٹھتے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں بچے تھے کچھ بعض بچے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکے، غالب ان کے بارے میں حضرت حلیج بھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات باہر سے آ کر دوسرے یعنی سندھ کے دوسرے علاقوں سے آ کر حضرت کی ملی سے استفادہ کر کے پھر اپنے بچوں کو فرمانے لگے. فرمایا مکھن تو وہ لے گا، اب تم لسی پر ہی گزارا کرو. مکھن تو وہ لے گا، اب تم لسی پر ہی گزارا کرو. یہ ہے فیض، اصل ہے قدر دانی ہے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک بچے ہوتے ہیں بعض سمجھتے ہیں کہ ہم تو گھر کے بچے ہیں. بھائی قدر کرنی چاہیے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی اور قدر کی برکت سے ملتا ہے. ہمارے مولانا صاحب ہیں، بھائی ہمایوں ہیں، یہ سارے کتنے بھائی جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں. یہ محبت ہے، یہ قدردانی ہے الحمدللہ.
اور قریب کے حضرات ہوں اللہ ان کو بھی توفیق دے الحمد للہ کی رحمت سے بیٹھنے کوئی عذر وغیرہ ہوتا ہے وہ تو الگ بات ہے کوئی حرج نہیں کرو الحمد للہ لیکن اگر کوئی ہے اور کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت ہے الحمد للہ ہاں ہم بھی جامع شفیع میں دور حدیث والے سال میں حالانکہ 150 قریب طلبات ہیں لیکن حالانکہ اثر کے باقی مجلس میں ہم 2 یا 3 ساتھی بیٹھتے تھے حضرت بڑی محبت سے اور ان کی برکات اب تک میں دیکھ رہا ہوں الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی ہر کوئی فیض انہیں کئی فیض ہے ان کا حسن نظر میرے رکھا اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ ایک صاحب نے خط لکھا کہہ رہا تھا ہم آپ کے بعد کن سے بیعت کا تعلق قائم کریں یعنی آپ کے بیٹوں میں سے کن سے تعلق قائم کریں تو بس ہر ایک اپنا حسن نظر فرمایا وہ حسن سے تعلق قائم کرنا اور میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹوں میں سے کس سے تعلق قائم کرے میں حسن بھی تو میرا بیٹا ہے نا بس وہ کی محبت تھی شفقت تھی انہیں کا ہی فیض ہے یہ جو مجلس ہے یہ ہم نہیں بول رہے انہیں کا ہے انہیں کی شفقتیں بول رہی ہیں باقی ہر کے بیٹے ہیں وہ بھی ہمارے ماشاءاللہ مخدوم ہیں سر کے تاج ہیں الحمدللہ بس اللہ نے توفیق بخشی ہے اپنے حضرت سے تعلق تقریباً کوئی یعنی 32-31 سال رہا کچھ ہم درمیان میں کچھ تھوڑی سی اسباق کی وجہ سے مصروفیت میں کوئی کہیں بھی رہی لیکن پھر کچھ آخری سالوں میں تو بالکل ہر جمعے کو پابندی سے کوشش کرتا تھا پہنچنے کی الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہر کی جو اصلاح ان سے میں کوشش کی سے سب ایک دن میں بعض دفعہ 14 باتیں پوچھ سکتا نا بہرحال جو خیر کے جتنے بھی کلمات ہیں یہ بڑوں کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ ہمارا کچھ نہیں آتا بس اللہ حظ نفس سے محفوظ رکھے بڑائی سے بچائے فخر سے بچائے اللہ پاک کی ذات اپنی رضا میں رکھے سب کو اللہ تعالیٰ بھائی ہماری یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں ہمارے سب بھائی خوشی کا کہاں سے ہیں یہ بھائی کیا نام ہے اچھا اور بھائی بھی کتنے ساتھی اللہ سب بھائی رہائش کہاں پر ہیں اللہ برکات عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئیے اپنے بھائی کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہمارے بچے کچھ سکول کالج میں ہوں وہ بھی جب موقع ملے آ جائے گا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے بس نیت خدمت کی اور صحبت میں بس یہ اچھی صحبت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزاک اللہ نماز پڑھ لیتے ہیں نا مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کل پرسوں ہمارے طیب صاحب تشریف لائے دعا کہا تو فرمانے لگے شیخ کی جو نگاہ ہوتی ہے یہ بھی دعا ہوتی ہے بس پھر انہوں نے کفارے کی دعا پڑھی اور کھڑے ہو گئے